हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज ईरान से बड़ी खबर है। वहां डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर रह चुके अली रज़ा अकबरी को ब्रिटेन के लिए जासूसी के जुर्म में फांसी दी गई है। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने न्यूक्लियर साइंसदां मोहसिन फ़खरीज़ादे समेत कई खुफिया जानकारियां ब्रिटेन को दी थी। इसके बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने कहा है कि ईरान की इस कार्रवाई का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। आज की दूसरी अहम खबर है कि ईरान ने सऊदी अरब की शिकायत की है कि दोनों मुल्कों के बीच 5 अच्छी मुलाकातें होने के बावजूद सऊदी ईरान से ताल्लुकात नॉर्मल नहीं करना चाह रहा। आज हम आपको बताएंगे कि ईरान के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर के ऊंचे ओहदे पर रह चुके अली रज़ा अकबरी पर और क्या संगीन इल्ज़ाम थे। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के बयान से साफ हो गया है कि अकबरी ब्रिटेन सरकार में काफ़ी नज़दीकी थे। हम ये भी बताएंगे कि आखिर ईरान और सऊदी अरब के बीच बातचीत क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज की बड़ी खबर है कि ब्रिटेन के लिए जासूसी करने के जुर्म में ईरान के साबिक डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर अली रज़ा अकबरी को आज सवेरे फांसी दे दी गई। अकबरी पर न्यूक्लियर साइंसदां मोहसिन फ़खरीज़ादे के बारे में ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 को जानकारी साझा करने का जुर्म था। अल जज़ीरा के तेहरान में रिपोर्टर मज़ियार मोतमदी ने बताया है कि ईरान ने ब्रिटेन के लिए जासूसी करने के जुर्म में अकबरी को फांसी दी है। ईरानी जुडिशरी की न्यूज़ एजेंसी मीज़ान ने आज सैटरडे सुबह कंफर्म किया है कि ब्रिटिश ईरानी दोहरे शहरी यानी ड्यूअल सिटीजन अली रज़ा अकबरी को ज़मीन पर करप्शन फैलाने का मुजरिम ठहराए जाने और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी को जानकारी साझा करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ काम करने के बाद फांसी दी गई है। इसमें कहा गया है कि अकबरी को पहले खुफिया जानकारी देकर मुल्क की अंदरूनी और बाहरी सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। खबर में आगे बताया गया है कि इस मामले में ब्रिटिश जासूसी एजेंसी की कार्रवाइयों ने मुजरिम की अहमियत, दुश्मन के उस पर भरोसे और उसकी दुश्मन तक पहुंच सामने आई है। ईरान ने दावा किया है कि अली रज़ा अकबरी ने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी मिलिट्री इंटेलिजेंस 6 यानी MI6 से ट्रेनिंग हासिल की थी। उन्होंने ईरानी खुफिया एजेंसियों को धोखा देने के लिए शेल कंपनियां कायम की थीं। ऑस्ट्रिया और UAE समेत मुख्तलिफ मुल्कों में खुफिया बैठकें की थीं और अपने मुल्क से गद्दारी करने के बदले में इनाम के तौर पर ब्रिटिश नेशनलिटी हासिल की थी। उधर ब्रिटेन का कहना है कि ब्रिटिश ईरानी शहरी अली रज़ा अकबरी की बर्बर फांसी की सजा का बदला लिया जाएगा और इसे बख्शा नहीं जाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने ट्विटर पर कहा है कि ईरान में ब्रिटिश ईरानी सिटीजन अली रज़ा अकबरी को फांसी दिए जाने से मैं शॉक्ड हूं। ये एक जालिम और बुज़दिलाना काम है जो एक जालिम हुकूमत के जरिए किया गया है, जिसमें अपने ही लोगों के इंसानी हकूक का कोई एहतराम नहीं है। उनके अलावा ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर जेम्स क्लेवरली ने भी ट्वीट करके कहा है कि इस जालिम कदम की सख्त से सख्त अल्फाज में मजम्मत होनी चाहिए। इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। अमेरिका ने भी अली रज़ा अकबरी को फांसी दिए जाने के फैसले पर अमल नहीं करने की अपील की थी। ईरान के साबिक डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर अली रज़ा अकबरी पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसने 2020 में तेहरान के पास एक कस्बे में एक सीनियर न्यूक्लियर साइंसदां मोहसिन फ़खरीज़ादे समेत दर्जनों सीनियर ईरानी जिम्मेदारों के बारे में ब्रिटिश खुफिया एजेंसी को जानकारी दी थी। ईरान ने मोहसिन फ़खरीज़ादे पर हुए हमले के लिए इजराइल पर इल्ज़ाम लगाया था। आपको बता दूं कि नवंबर 2020 में ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंसदां मोहसिन फ़खरीज़ादे को ऑटोमेटिक मशीन गन से कत्ल किया गया था। बाद में ऐसी रिपोर्टें थीं कि हथियार के अलग अलग कल पुर्जे स्मगल करके इजराइल से ईरान लाए गए थे। ईरानी अदालत के मुताबिक अकबरी ने मुल्क छोड़ने से पहले 2004 में 5 साल के लिए ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के साथ काम करना शुरू कर दिया था। 2009 में उन्हें ब्रिटिश एजेंसी के जरिए ईरान छोड़ने की सलाह दी गई। अकबरी को अपनी सरगर्मियों को जारी रखने के लिए कई बरसों बाद 2019 में ईरान वापसी के मौके पर आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया था। इस हफ्ते के शुरुआत में सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना ने
اکبری کے ذریعے اپنا گناہ قبول کرنے والا ایک ویڈیو جاری کیا تھا۔ اکبری ڈیفنس منسٹر علی شمخانی کے ڈپٹی تھے۔ علی رضا اکبری کے کنبے کے لوگوں نے برٹش میڈیا کو بتایا ہے کہ وہ بے گناہ ہیں اور ایران میں سیاسی کھیل کا شکار ہوئے ہیں۔ ویکیپیڈیا کے مطابق علی رضا اکبری کی پیدائش 21 اکتوبر 1961 کو ہوئی تھی۔ وہ پریزیڈنٹ محمد خاتمی کی حکومت کے دوران سن 2000 سے 2008 تک ڈیفنس منسٹر جنرل علی شمخانی کے ماتحت ڈپٹی ڈیفنس منسٹر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ وہ 2008 میں برٹین چلے گئے۔ اکبری اس فوج کے ممبر تھے جس نے 1988 میں ایران اور عراق کے بیچ جنگ بندی لاگو کی تھی، جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے بیچ جنگ ختم ہوئی تھی۔ ڈپٹی ڈیفنس منسٹر کا عہدہ چھوڑنے کے بعد اکبری برٹین چلے گئے، جہاں وہ برٹش ایرانی دوہرے شہری بن گئے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے 12 جنوری کو ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ اکبری نے ایران کے ٹاپ نیوکلیئر سائنسداں محسن فخری زادے کے قتل میں اہم رول ادا کیا تھا، جو تہران کے باہر نومبر 2020 میں ایک حملے میں مارے گئے تھے۔ اکبری نے سازش میں سیدھے طور پر شامل ہونے کی بات قبول نہیں کی تھی، لیکن کہا تھا کہ ایک برٹش ایجنٹ نے ان کے بارے میں جانکاری مانگی تھی۔ بعد میں بی بی سی نے اکبری کے جیل سے ان کے کنبے کے ساتھ ٹیلی فون پر ہوئی بات چیت کی ریکارڈنگ جاری کی، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ اکبری کو دباؤ میں رکھا گیا ہے اور ڈرگز دے کر اسے جبراً گناہ قبول کرنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی دوسری خبر کی طرف۔ پریس ٹی وی نے ایران کے فارن منسٹر حسین امیر عبداللہیان کے حوالے سے کہا ہے کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ تعلقات کو نارمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کل لبنان کی راجدھانی بیروت میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ایران کا سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کا پختہ ارادہ ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ سعودی عرب میں اس سلسلے میں ضروری دلچسپی کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اب بھی نارمل تعلقات پر لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے پاس سعودی عرب کے ساتھ نارمل تعلقات کرنے کے لیے ضروری ارادہ اور ول پاور ہے۔ اگر حقیقی طور پر سعودی عرب میں تعلقات نارمل کرنے کی دلچسپی ہو تو ایسا فوراً کیا جا سکتا ہے۔ ایران اور سعودی عرب نے عراق کی راجدھانی بغداد میں اہم اور پازیٹیو بات چیت کے 5 دور انجام دیے ہیں اور دونوں ملکوں کے فارن منسٹرز کا ماننا ہے کہ بات چیت جاری رہنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے قدم کے طور پر ایرانی شہر مشہد اور سعودی عرب کے شہر جدہ میں دونوں کے قونصلیٹ دفتر کھولے جانے چاہیے تاکہ دونوں طرف سے شہریوں کو ضروری قونصلر سروسز دی جا سکیں۔ اس طرح سے سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ کا سفر کرنے والے ایرانیوں اور سعودی عرب سے ایران کے مشہد شہر اور دوسرے مقدس مقامات پر آنے والوں کو ویزا کی سہولت دی جا سکتی ہے۔ عبداللہیان نے دسمبر میں جارڈن کی راجدھانی عمان میں سعودی فارن منسٹر فیصل بن فرحان کے ساتھ مختصر بات چیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں نے زور دیا ہے کہ تعلقات کی بحالی سے نہ صرف دونوں ملکوں پر بلکہ پورے علاقے پر مثبت اثر پڑے گا۔ ایران کے فارن منسٹر کے ذریعے بیروت میں میڈیا سے بات کیے جانے کے بارے میں قطر کے الجزیرہ ٹی وی چینل نے خبر الگ طریقے سے دی ہے۔ اس کے مطابق حسین امیر عبداللہیان کا کہنا ہے کہ سعودی کے ساتھ بات چیت سے تعلقات بحال ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ برسوں کے تناؤ کے بعد بات چیت کے ذریعے سعودی عرب کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات بحال کیے جا سکتے ہیں۔ اپریل 2021 سے اب تک عراق نے دونوں ملکوں کے بیچ بات چیت کے 5 دور کی میزبانی کی ہے، لیکن حال کے مہینوں میں بات چیت رکی ہوئی ہے اور اپریل 2022 کے بعد سے کسی بھی میٹنگ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ سعودی عرب کے ذریعے جنوری 2016 میں ایک بڑے شیعہ مذہبی رہنما نمر باقر النمر کو پھانسی دیے جانے کے بعد تہران میں پروٹیسٹرز کے ذریعے سعودی ایمبیسی پر حملہ کیے جانے کے بعد سعودی عرب نے ایران کے ساتھ تعلقات توڑ لیے تھے۔ ایران کے فارن منسٹر حسین امیر عبداللہیان نے بیروت میں حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ اور فلسطینی اسلامک جہاد کے لیڈر سے بھی ملاقات کی ہے۔ پارس ٹوڈے کے مطابق اس ملاقات میں علاقائی معاملوں خاص طور سے لبنان اور فلسطین پر بات ہوئی ہے۔ اسرائیل کی دھمکیوں اور اس کے مقابلے میں ریزسٹنس کی تیاری پر بھی بات ہوئی ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ ایران پوری طاقت کے ساتھ لبنان کی سرکار، عوام اور حزب اللہ کو سپورٹ کرتا رہے گا۔ انہوں نے اسرائیل میں کرپٹ لوگوں اور ہارڈ لائن لیڈرز کی سرکار بننے سے پیدا ہونے والے خطروں پر بھی بات چیت کی۔ عبداللہیان نے سیریا اور ترکی کے ڈیفنس منسٹرز کی ماسکو میں ہوئی حالیہ ملاقات کے بعد بہتر ہوتے تعلقات کی سراہنا کی۔ اس سفر کے دوران
عنان عبداللہیان نے لبنان کے فورن منسٹر عبداللہ بو حبیب اور ایکٹنگ پرائم منسٹر نجیب میقاتی سمیت کئی اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ سیریا کے الوطن اخبار نے بتایا ہے کہ امیر عبداللہیان لبنان کے بعد سیریا کا دورہ کریں گے۔ آخر میں چلتے چلتے ایک خبر ٹائمز آف اسرائیل سے آپ تک پہنچاتا ہوں۔ قبضے والے ویسٹ بینک سے خبر یہ ہے کہ اسرائیلی فوج پر حملے کی کوشش کرنے والے 2 اسلامک جہاد کے بندوق دھاریوں کو مار گرایا گیا ہے۔ فلسطینیوں نے جنین کے ساؤتھ میں جابا گاؤں کے پاس اسرائیلی فوج کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، جن پر جوابی کارروائی میں یہ دونوں حملہ مارے گئے۔ 2 ہفتے پہلے ہوئی جھڑپ میں زخمی ہوئے ایک اور فلسطینی کی موت کی بھی خبر ہے۔ اسرائیل کے مطابق فوجیوں پر ایک گزرنے والی گاڑی سے گولیاں چلائی گئیں۔ آئی ڈی ایف نے حملہ آوروں کی کار پر جوابی فائرنگ کی، جس میں 2 لوگ مارے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ میڈل ایسٹ میں لگاتار حالات خراب ہیں۔ ایران اور علاقے کی ریزسٹنس طاقتیں دشمن کے ہر حملے اور سازش کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کے سابق ڈپٹی ڈیفنس منسٹر کو برٹین کے لیے جاسوسی کے جرم میں پھانسی دیا جانا ظاہر کرتا ہے کہ بہت اونچی سطح کے لوگوں تک دشمن کی پہنچ ہے۔ دوسری طرف ایران اور سعودی عرب کے بیچ بات چیت رکی ہوئی ہے۔ اس کے امریکہ اور اسرائیل سب سے زیادہ مخالف رہے ہیں۔ سعودی عرب کی طرف سے ایران کے ساتھ بات چیت میں دلچسپی کی کمی سے صاف ظاہر ہے کہ واشنگٹن اور تیل اویو وہاں کے فیصلوں میں کس حد تک اثر انداز ہیں۔ اب یہ دیکھنا کافی اہم ہوگا کہ امریکہ اور اسرائیل سیریا اور ترکی کے بیچ سدھرتے حالات آگے بڑھنے دیں گے یا نہیں۔ میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔